ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. دنیا میں واحد مخلوق انسان ہے. ڈارون نے تو بندر کی نسل کہہ دیا اتفاق سے پیدا ہوا ہے. جب اتفاق سے ہوا ہے نا تو اب یہ قابل عزت نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ دیکھو آپ جا رہے تھے, آپ کا بٹوا اتفاق سے کسی کی جھولی میں گر گیا, فقیر کی جھولی میں گرا, اس نے گرا پیسے رکھا, پتلی گلی سے نکل لیا. کوئی بندہ کہہ رہا ہے بھائی اس بندے کا شکریہ ادا کر جس نے تجھے اتنے ڈالر دیے. فقیر کیا کہے گا, بھائی اس نے کون سا دیے, چل رہا تھا کر کے اتفاق سے نکل گیا, اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ آپ کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی, آپ لیٹے ہوئے تھے, ایک آدمی مشکیزہ لے کے جا رہا تھا, اتفاق سے وہ اسی ٹائم پہ لیک ہو گیا جب آپ کا منہ کھلا ہوا تھا. گڑ گڑ کر کے آپ کے منہ میں پانی چلا گیا. وہ بندہ چلا اور وہ اس کا مشکیزہ لیک ہے, آپ نے پانی پیا, بیٹھ گئے. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اس کا شکریہ ادا کر, اس نے تجھے پانی پلایا. آپ کہیں گے پلایا کہاں ہے, وہ تو جا رہا تھا اتفاق سے, پنچر ہی کہاں ہوا ہے. اتفاق سے ہوئے بے کاموں میں کسی کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی, کسی کا شکریہ ادا نہیں, سزا بھی نہیں ملتی, سزا بھی نہیں ملتی. اتفاق سے جا رہے تھے, آگے سے کھمبے سے ٹکرا گئے آپ, تو نہ کھمبے کو برا کہو گے نہ اپنے آپ کو, بھائی مجھے کیا پتا تھا, نیچے دیکھ رہا تھا یا اوپر دیکھ رہا تھا. خیر, تو اگر انسان اتفاق سے آیا ہے تو وہ اشرف المخلوقات بولو نہیں ہے, اشرف المخلوقات نہیں. یہ عزت دار مخلوق جب ہی بنے گا جب اس کو بنانے والا کہے کہ سب سے عزت دار مخلوق کس کو بنایا میں نے, انسان کو. تو اللہ کہتے ہیں تم بندر سے پیدا نہیں ہوئے, تمہیں بڑے پروٹوکول کے ساتھ دنیا میں لایا گیا ہے, لہذا تمام مخلوق میں سب سے عزت دار کون ہو, تم. اے اللہ کیا پروٹوکول تھا جو ہمیں دیا گیا ہے. تو اللہ اس پروٹوکول کا تذکرہ کرتے ہیں, اور پتہ ہے کیوں کرتے ہیں, تاکہ وہ پروٹوکول سن کے ہم قابل عزت بننے کی کوشش کریں. دیکھو جب آپ کے گھر میں 20 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا, بڑی دعائیں مانگی, بچہ نہیں ہو رہا تھا, آپ کے ابا نے منتیں مانی, اماں نے منتیں مانی اور دعائیں مانگی, اور وہ جانے کے بعد پھر جب پیدا ہوا تو بڑے عقیقوں پہ عقیقے, دھوم دھڑکا, بڑا پروٹوکول, بچے کو بڑے لاڈ پیار سے پالا. اس کے بعد بچہ نافرمان نکلے تو آپ کیا ہوگے, بیٹا تم ایسے پیدا نہیں ہوئے جیسے لوگوں کے گھروں میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں, تم مفتی صاحب کا بیان سننے کی وجہ سے پیدا ہوئے. ہم تو قائل ہی نہیں تھے بچے پیدا ہونے کے. 10 سال ہم نے مفتی صاحب کا بیان سنا تھا کہ اولاد ایک نعمت ہے. اس کے بعد جا کے ہمیں خیال آیا کہ اب ہم حمل نہیں روکتے, اور ہمیں اتنی ترغیب ملی کہ ادھر 16 لے کے گھوم رہے ہیں اور ہمارے ایک بھی نہیں. لہذا اب ہم نے فیصلہ کیا کہ اب جب 20 سال کے بعد یہ نعمت ہمیں ملی ہے تو اب ہم بڑی عزت دی, ہم نے بڑی دعوت کی تھی, یہ ایسے عقیقہ نہیں کیا ہم لوگوں کی طرح, ایسے پروٹوکول, اور اتنا تمہاری تعلیم پہ خرچ ہوا, تمہاری وجہ سے فیملی پلاننگ والوں کو ناراض کیا ہم نے, اور اب جا کے تم یہ حرکتیں کر رہے ہو تو فیملی پلاننگ والے بولیں گے ہم کہتے نہیں تھے کہ اس زمانے میں بچے 2 ہی اچھے, یا بچے ہونے ہی نہیں چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اسی طرح یاد رکھو, جیسے فیملی پلاننگ والوں کو بچے پیدا ہونے پہ تکلیف ہوتی ہے, ایسے ہی شیطان کو کس پہ تکلیف ہو رہی تھی, آدم کے پیدا ہونے پر. تو اللہ کہہ رہے میں نے تمہیں اتنا پروٹوکول دیا, شیطان کو ناراض کیا, پرواہ نہیں کی, فرشتوں کو اشکال ہوا, پرواہ نہیں کی, انہی فرشتوں کو کہا کہ جس کی پیدائش پہ تمہیں اعتراض تھا تم سب سجدہ کرو گے. اب اگر تم الٹی حرکتیں کرو گے نا تو شیطان کہے گا ہم نے کہا نہیں تھا کہ یہ پیدا ہونے والی چیز بولو نہیں ہے, ہم نے کہا تھا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, یہ زمین میں فساد مچائے گا, خون بہائے گا زمین میں, پھڈے کرے گا, شرک کرے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا. تو اللہ میاں کو بھی وہی غصہ آتا ہے جو کسی باپ کو غصہ آئے اپنی اولاد پہ جس کو بڑی محبت اور پروٹوکول سے پالا ہو اور بچہ کیا نکلے, نافرمان, اور پھر فیملی پلاننگ والے تانے دے رہے ہوں. ہم نے تو کہا تھا کہ اس زمانے میں بچے نہیں ہونے چاہیے, اور تیسرا اگر ایسا نکلے تو پھر تو فیملی پلاننگ والے بولیں گے ہم نے کہا نا تھا 2 بچے ہی اچھے. اب 2 ہی اچھے ہوں گے, تیسرا کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. تو اللہ میاں اس لیے اس پروٹوکول کا کیا کرتے ہیں, منہ سے یعنی بول لیں, میں کہنا تھا پھوٹ لیں نہیں, لیکن بول لیں. اسی وجہ سے اللہ اس پروٹوکول کا قرآن میں بار بار ذکر کرتے ہیں کہ کیسے پیدا کیا آدم کو. اللہ کی نظر میں یہ آیتیں بہت اہم ہیں, ہماری نظر میں ایک تاریخی واقعہ. تو اللہ میاں کیا کہتے ہیں, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, پروٹوکول نمبر 1. اللہ کہتے ہیں میں نے
فرشتوں سے کہا انی خالق بشرن، میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ پہلا پروٹوکول کیا؟ اللہ کوئی کام کرنے سے پہلے کسی کو بتاتے نہیں ہے، نہ پوچھتے ہیں۔ واحد مخلوق ہے جس کے پیدا ہونے سے پہلے بڑے فرشتے جو اللہ کے مقرب تھے ان کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے دنیا میں ایک عجیب کام ہونے جا رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ من صلصال من حمأ مسنون، میں اس کو ایک بدبودار مٹی سے پیدا کروں گا۔ یہ فرشتوں کو نا سرپرائز دینے کے لیے۔ سرپرائز کیا ہے اس میں؟ فرشتوں کو جب اللہ نے بلایا نا کہ میں مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتے سمجھے ہوں گے اب تک تو نور سے، روشنی سے، کچھ لائٹ سے اللہ نے کچھ چیزوں کو پیدا کیا ہے، جاندار مخلوق، کچھ جاندار اللہ نے پیدا کیے ہیں مٹی سے، کچھ جاندار اللہ نے پیدا کیے ہیں آگ سے۔ تو ہمیں جو بلایا گیا ہے اٹ مینس کہ اب مشک و عنبر سے کوئی چیز پیدا ہونے والی ہے، کوئی الگ یونیک قسم کی مخلوق آنے والی ہے جو بنائی کس چیز سے جائے گی؟ گلاب کے پھولوں سے، یا مشک و عنبر سے، یا سونے اور چاندی کو کشیدہ جائے گا، اس سے کیا بنایا جائے گا؟ انسان۔ تو اللہ نے فرشتوں کو اور سرپرائز میں ڈال دیا، کیا؟ ایک بدبودار گارے سے بنانے والا ہوں، تاکہ فرشتے حیران ہو، اللہ ایسی چیز سے تو مخلوق بنا رہا ہے اور تو ہم سے اس بارے میں ہمیں کیا دے رہا ہے؟ اطلاع دے رہا ہے اس کے بارے میں۔ یہ فرشتوں کو تعجب میں ڈال لیں اور ان کی آزمائش کے لیے بھی۔ اب فرشتے تو حیران ہوں گے، اللہ تو اگر مجھ کو عنبر سے بنا رہا ہوتا تو ہمیں بتاتا نا، بنا رہا ہوتا تو بتاتا ہمیں۔ دیکھو اب تمہیں جب تک مثال سے بات نہیں سمجھاؤں نا سمجھ میں نہیں آئے۔ دیکھو گھر میں آپ کی بیگم صاحبہ نے ایک دن بریانی بنائی، ایک دن نہاری بنائی، نہاری بڑے گوشت سے، بریانی چھوٹے گوشت سے، زردہ فلانے چاول سے، اور جب بھی ڈشیں بناتی ہے کبھی آپ سے پوچھتی نہیں۔ ایک دن اس نے آپ کو بلایا کہ آج جو میں ڈش بنانے والی ہوں میں پہلے آپ کو بتاؤں گی۔ ایک دم آپ کہو گے لگتا ہے آج تو شہد اور اب مجھے زیادہ چیزوں کے نام بھی نہیں ہیں، شتر، ہاں زبردست، آج کل تو شتر مرغ ہٹ پہ چل رہا ہے، لگتا ہے بیگم آج شتر مرغ کے انڈے کا سالن بنانے والی ہیں، تبھی آج مشورہ لیا جا رہا ہے۔ اور بیگم جواب میں کہیں کہ میں آپ سے مشورہ لے رہی ہوں اور آج میں ایک ایسی یونیک ڈش بنانے والی ہوں جو مسور کی دال سے بنے گی۔ آدمی کہے گا بیگم بریانیاں تم نے بنائی ہیں زعفران کی، اس کے بارے میں مشورہ نہیں لیا۔ تو یہ مسور کی دال کی چیز مٹیریل تو دیکھو تم کیا ڈال رہی ہو اس میں۔ تو اللہ میاں نے کیا فرمایا، فرشتوں کو جب بلایا، فرشتے کہے بھائی اب تو مشک و عنبر سے کوئی مخلوق بننے والی ہے، سونے چاندی سے بننے والی ہے، ہیرے جواہرات سے بننے والی ہے۔ اللہ نے کہا میں ایک بدبودار مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں۔ پروٹوکول تم نے اس کو ایسا دینا ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کو بنا کے کمپلیٹ کر لوں اور اس میں جان ڈال دوں تو فَقَعُوا، گر پڑو، لہو، اس کے لیے ساجدین سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ ہے سرپرائز تھا یا نہیں تھا؟ کیوں؟ اچھا فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعین، سارے فرشتوں نے کیا کر لیا؟ سجدہ۔ بھائی چھوڑو اس بحث میں کہ مٹی سے بنے ہیں یا بدبودار مٹی سے بنے ہیں، یا اللہ میاں نے یہ کیا کام کیا ہے، آرڈر جو دیا ہے اس کو کیا کرنا ہے، فالو، گر گئے۔ ایک اکیلا شیطان تھا جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں لاجک پہ چلتا تھا۔ جیسے آج کل خلا والا کلپ چل رہا ہے نا، اسلام نے عورت کو خلا کا، یک طرفہ خلا کا حق نہیں دیا، اس پہ بہت سارے لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں کیوں نہیں دیا؟ مرد جب دھڑ 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 طلاقیں دے دے، وہ جب چاہے دے دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو یہ تو ظلم ہے۔ اس کا میں جواب دے چکا ہوں بیان میں کہ مرد کو پورا رائٹ کیوں دیا ہے اور عورت کو کیوں نہیں دیا، اس کی ایک لاجک بھی ہے۔ لیکن جب آپ اللہ رسول کو مانتے ہو تو پھر لاجک کے پیچھے جانا یہ شیطان کا کام ہے، یہ اللہ کے بندوں کا کام نہیں ہے۔ لاجک کو دیکھنا ہے نا تو پھر یونائٹڈ نیشن سے اپنے لیے قوانین بناؤ، وہ ایک ایک لا کو نا لاجک دیکھ کے پاس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں نا؟ پھر اسلام کی ہمیں ضرورت ہے۔ بات چل پڑی تو ایک چھوٹی سی بات اور کر دوں، دیکھو بھائی
یہ لبرل سیکولر لوگ نا ہمارا خاندان نظام تباہ کر رہے ہیں. خواتین کو وہ حقوق دے رہے ہیں جو اسلام نے نہیں دیے, جو دیے وہ والے دے نہیں رہے. اسلام میں خوب سمجھ لو سربراہ مرد ہے, عورت بولو نہیں ہے. یہ مان لو, خواتین بھی مان لیں, مرد بھی مان لیں یہ بات. ابھی کیا ہوا ہے, چند دن پہلے ایک ہمارے دوست نے بتایا بیوی ان کی ماں باپ کو گالیاں دے رہی تھی, انہوں نے تھپڑ لگا دیے, 2 تھپڑ لگا دیے بیگم. پہلے وہ چپ نہیں ہوئی تو 2 تھپڑ لگا دیے. تو مجھے فون کیا, میں نے کہا بھائی جب بیوی ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہے, آپ کے ماں باپ کو, تو خاموش نہیں ہو رہی تو پھر 2 تھپڑ بنتے ہیں. تو صحیح کیا, غلط نہیں کیا آپ نے, اللہ نے اجازت دی ایسی شدید مجبوری میں. اور وہ کہہ رہے ہیں وہ کنٹینیو کرتی رہتی ہے یہ کام, فرسٹ ٹائم نہیں ہوا. کہہ رہے ہیں میں جب سمجھا رہا ہوں تو میرے سسرال کہہ رہے ہیں کہ دیکھو سختی سے کام نہیں ہوتے, نرمی سے ہوتے. دیکھو محبت سے, سختی سے نہیں, محبت سے سمجھاؤ. کہہ رہے میں 1 سال سے محبت سے سمجھا رہا ہوں کہ میری ماں باپ کو ایسے گالیاں نہیں دیا کرو. نہیں مان رہی وہ. میں نے کہا اب کیا ہوا, کہہ رہے ہیں پولیس بلائیں گے, آپ کو تھانے میں لے کے جائیں گے. میں نے کہا مسئلہ انہوں نے خود ہی حل کر دیا, لاجک خود ہی پیش کر دیا. میں نے کہا ان سے کہو محبت سے سمجھائیں مجھے کہ میں نے تھپڑ جو مارا ہے نا, یہ پولیس کیوں, ڈنڈا کیوں لے کر آ رہے ہو. محبت. دیکھیں سارے کام کس سے حل ہوتے ہیں, محبت سے. اپنے سسرال سے کہو پولیس کیا. جیسے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بیگم کو محبت سے سمجھانا چاہیے تھا, تو مجھے سمجھانے کے لیے بھی محبت دو تاکہ میں آئندہ تھپڑ نہ ماروں. تو جب اپنا مسئلہ آیا تو پولیس وہ تھپڑ نہیں, وہ ڈنڈے مارے گی, جیل میں بند کر دے گی. تھپڑ 2 منٹ مارنا, تھپڑ جا کے مارنا شروع کر دیں, غلط کام ہے. تو یہ جو لاجک واجک کی باتیں آج کل جو سیکولر لبرل طبقہ کر رہا ہے نا, تو بھی ڈرامہ ہے, سمجھ رہے ہو. اللہ میاں نے پسند نہیں کیا شوہر بیوی پہ ہاتھ اٹھائے, لیکن کچھ حدود ایسی ہوتی ہیں کہ اس لمٹ کو کسی کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر مرد کو اگر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ دی جائے ایسے موقع پہ, تو اس کے پاس پھر طلاق کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہتا, پھر گھر ٹوٹیں گے اس سے. یہاں فوراً خواتین پوچھتی ہیں اچھا اگر شوہر نے ہماری اماں کو گالی دی تو ہم بھی تھپڑ ماریں. اس کا بغیر لگی لپٹی کے جواب یہ کہ نہیں, عورت کو اللہ نے شوہر پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, تو سب لوگ سجدہ کرو اس کو. اللہ کہتے ہیں تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. اب اس میں لاجک بنتی کیا ہے کہ ایک مٹی سے بنایا اور اس کو پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے. ہمیں تو اللہ نے لاجک نہیں بتائی, لیکن کچھ چیزیں سرسری غور سے پتہ چلتی ہیں. بھائی اس کے اس مال کو نہیں دیکھا جائے گا جس سے بنایا جا رہا ہے. اصل اس ٹائپ کی مخلوق جس کے پاس ایسا ذہین دماغ ہو اور جس کے پاس علم سیکھنے کی ایسی صلاحیت ہو, چیزوں کو اینالائز کرنے کی صلاحیت ہو, یہ صلاحیت کسی اور مخلوق میں نہیں. آسان لفظوں میں اس جیسی ذہین مخلوق اللہ نے پیدا نہیں کی ہے. ذہانت کی بیس پہ اس کو یہ عزت دی جا رہی ہے تاکہ یہ اس آزمائش کو قبول کرے جس آزمائش کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. امتحان عقل مندوں کا لیا جاتا ہے. دیکھو امتحان ان کا لیا جاتا ہے, 3 قسم کی مخلوق ہے نا. ایک وہ جن میں خواہشات ہی نہیں ہے, فرشتے, ان کی بھی آزمائش نہیں ہو سکتی, ان کو جو کہیں گے وہ کر لیں گے, ان کا نہیں کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا. دوسرے وہ مخلوق جس کو اللہ نے خواہشات دی ہیں مگر کھوپڑی نہیں دی, جیسے شیر, گدھا, لومڑی, ان کو خواہشات تو دی ہیں, دماغ نہیں دیا. ان کو برائی سے روکو, ان کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا, ان کو بھی آزمایا نہیں جا سکتا, لہذا ان کے لیے بھی جنت اور جہنم نہیں ہے. ایک انسان اور جنات وہ مخلوق ہے, لیکن جنات کی طبیعت میں چونکہ شرارت غالب ہے اور ذہانت ان کی انسانوں جیسی نہیں ہے. باتیں بڑی بڑی, کام طاقتور بہت ہوتے ہیں جنات, کھوپڑی انسانوں جیسی نہیں ہے. تو انسان وہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے خواہشات بھی دی اور اللہ نے عقل بھی دی ہے. تو اب یہ عقل اور خواہشات کے بیچ میں لڑتا ہے. خواہش کہتی ہے زنا کر لو, عقل کہتی ہے غلط کام. کچھ لوگ خواہشات میں پڑھ کے کر لیتے ہیں اور کچھ عقل استعمال کر کے رک جاتے ہیں. تو یہاں امتحان ممکن ہے, باقی مخلوق کا امتحان ممکن نہیں ہے. یہ مخلوق اللہ پیدا کرنا چاہ رہے تھے کہ جو اس کائنات میں غور کر کے مجھ پر ایمان لائے, مجھ سے محبت کرے, اس محبت کا مزہ ہے. فرشتوں کا ایمان یہ اختیاری نہیں ہے, اضطراری ہے. اضطراری اختیاری پھر لمبی بحث ہو جائے گی, جلدی سے میں ختم کرتا ہوں اس کو. اللہ فرماتے ہیں اللہ ابلیس نے انکار کر دیا. ابا ان یکون مع الساجدین, اس نے کہا نہیں کروں گا.
اللہ کہتے ہیں مالک اللہ تکون مع الساجدین، اے ابلیس سب جب سجدہ کر رہے تھے تو نے کیوں نہیں کیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ بھی اجماع کے قائل ہیں. جو کام سارے کر رہے ہیں تو 1.5 اینٹ کی الگ مسجد سارے نہیں کرتے تو بھی غلط ہوتے، لیکن شیطان کو غلط ثابت کرنے کے لیے ریفرنس جمہور کا دیا جا رہا ہے. اسی وجہ سے ہم تو کہتے ہیں 20 رکعت تراویح 150-200 سال پہلے جب ساری دنیا پڑھ رہی تھی تو تم نے 8 کی ایک لا کے امت کو کیوں اختلاف میں ڈال دیا؟ صدیوں سے سارے پڑھتے آ رہے تھے، تو جو کام کر رہے تھے تم بھی کر لیتے. ابھی اس میں ڈیٹیل میں انشاءاللہ کلپ میرا آنے والا ہے، تو میں بتاؤں گا اجماع کی کس نے اجماع کا دعویٰ کیا. خیر، تو اللہ کہتے ہیں جب سارے سجدہ کر رہے تھے تو نے 1.5 اینٹ کی مسجد کیوں بنائی؟ تو بھی کر لیتا ان کے ساتھ. قال لم اکن لاسجد لبشر، شیطان نے کہا ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. لم اکن کا مطلب یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، نہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ایسی مخلوق کو سجدہ کر لوں جسے تو نے صلصال من حمأ مسنون، ایک سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہو. یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اتنا پروٹوکول دیا جائے. اللہ فرماتے ہیں فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک لعنت ہے. فرشتے نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، ٹھیک ہے اللہ مجھ پر لعنت ہے نا، میں تو ہو گیا لعنتی. اب بجائے توبہ استغفار کرے، گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، کہہ رہے ٹھیک ہے بھائی جب لعنتی ہے، جیسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ ابا کسی کو تھپڑ لگا دیتے ہیں، بولتے ہیں تو نالائق. جو بچہ انسان کا بچہ ہوگا تو کہے گا ابا نے مجھے نالائق بول دیا، آئندہ میں لائق بننے کی کوشش کروں گا. اور کچھ ہوتے ہیں تکبر سے دماغ خراب ہو جاتا ہے، ابا نے بول دیا تو نالائق، شکل دیکھ تیری چرسیوں جیسی، کیا کر رہے تو کم بخت. تو بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہم چرسی ہیں تو اب ہم چرس پیئیں گے. ابا نے ہمیں کیا انسلٹ، اب ہم کیا کریں گے؟ ہم چرس پیئیں گے. ہم نالائق ہیں نا، اب ابا میں نالائق بن کے دکھاؤں گا. یہ تکبر ہوتا ہے. وہ ابا بھی پریشان ہوتے ہیں، میں نے تو اس لیے سے نہیں کہا تھا بھائی تمہیں، بھائی اب ہم کیا کریں. تو یہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو عقل آ جاتی ہے ڈانٹ کھا کے، کچھ لوگ تکبر میں اور زیادہ آگے نکل جاتے ہیں. تو شیطان کو عقل نہیں آئی. شیطان نے کیا کیا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ تو نے کہہ دیا لعنت، تو لعنت کا مطلب اب لعنت پہ ہی قائم رہنا. اب میں اس کو بڑھانے کی کوشش کروں گا، اس لعنت کو کم کرنے کی کوشش نہیں کروں گا. انظرنی الی یوم یبعثون، تو مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے، موت نہ دینا مجھے. اور بما اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ قرار دیا ہے نا، تو لأزینن لہم فی الارض، اب میں بے ان کو گمراہ کروں گا. کیسے کروں گا؟ جو کچھ زمین میں ہے نا ان کے لیے مزین کر کے پیش کروں گا. بڑی خاندانی بات ہے یار. شیطان نے خاندانی بات اس سینس میں کی ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو ہمارے لیے بڑی خاندانی ہے شیطان سے بچنے کے لیے. اس نے کہا میں گمراہ کروں گا، اور گمراہی کا میتھڈ آف، جو وے آف گمراہی ہے نا وہ بھی بتا رہا ہے، تاکہ اللہ کو یقین آ جائے واقعی یہ کیا کرے گا، گمراہ کرے گا. اس نے کہا اللہ جب تو زمین میں ان کو بھیجے گا نا تو زمین میں اٹریکٹ کرنے کی چیزیں بہت ساری، تو میں ان کے لیے زمین کی چیزوں کو مزین کر دوں گا. ان کمبختوں کو پتا ہوگا کہ یہ مسافر خانہ ہے، 20 25 30 40 50 سال سے زیادہ نہیں رہنا. روزانہ جنازے اٹھائیں گے، روزانہ جنازے پڑھیں گے، ابا کو مرتبہ دیکھیں گے، اماں کو مرتبہ دیکھیں گے، دادا کو مرتبہ دیکھیں گے، نانا کو مرتبہ دیکھیں گے، صدر کو مرتبہ دیکھیں گے، وزیر اعظم کو مرتبہ دیکھیں گے، جرنیلوں کو مرتبہ دیکھیں گے، ساری دنیا کے بادشاہوں کو، وزیروں کو، فقیروں کو، امیروں کو جنازے اٹھا اٹھا کے تھک جائیں گے. اس کے بعد بھی ان کا دل بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں میں، ایک دن بحریہ ٹاؤن کے اونر کے جنازے کو بھی دیکھیں گے، لیکن بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں سے ان کا دل نہیں نکلے گا. کہیں گے کامیاب وہ ہے جس نے اتنی بلڈنگیں بنا لی، جس کا ذاتی گھر اور کرائے پہ جو رہ رہا ہے وہ کیا ہے، ناکام. جس کے پاس لینڈ کروزر وہ کامیاب، جو چنچی چلا رہا ہے وہ کیا ہے. یہ نہیں دیکھیں گے تھوڑے دن میں یہ بھی قبر میں، اور چنچی والا بھی کہاں، قبر میں. عورتوں پہ مریں گے ان کی ظاہری چمک دھمک کو دیکھ کے، زندگیاں برباد کریں گے عورت کے پیچھے، خودکشیاں کریں گے عشق معاشقوں میں، جبکہ پتہ ہے کہ کتنی بھی حسینہ ہو تھوڑے دنوں کے بعد وہ حسینہ نہیں رہتی، دادی نانی بنتی ہے. دیکھ لو نا پرانی ایکٹروں کو، اور 20 سال کے بعد ان کا حال بیچاریوں کا دیکھا کرو کیا ہوتا ہے. اب دیکھنے نہیں لینا جا کے کہیں نیٹ پہ بہانے کے چلو
پر پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ آدھا کام کرتے ہیں آدھا نہیں کرتے. 1975 کی حسینہ دیکھیں گے, پھر یہ نہیں دیکھیں گے 2003 میں 23 میں کیسی لگ رہی ہے, 24 میں کیسی لگ رہی ہے. آدھا کام کریں گے آدھا نہیں کریں گے. سب بڈھے ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. اور جن عورتوں کے ناجائز عشق کرتے ہو, حرام عشق کرتے ہو, تو اللہ نے عورت کو تو ویسے بھی جلدی بوڑھا کر دینا ہوتا ہے, وہ تو زیادہ عبرت کا نشان اللہ بنا دیتا ہے. عورت کو حسن زیادہ دیا تو حسن چھینتا بھی اللہ کیا ہے؟ جلدی ہے, بہت جلدی, تھوڑے دنوں میں ختم. مرد اس طرح حسین نہیں ہوتے, لیکن جتنے ہوتے ہیں چلتے رہتے ہیں, لمبی کھینچتے رہتے ہیں. تو اس لیے بھائی دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں ہے, اس کو بہت زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت زیادہ فری نہ کراؤ, اتنا کراؤ جتنا افورڈ کر سکو قیامت کے دن. تو اللہ پہ ترجیح مت دو دنیا کو. اس لیے کبھی بھی اللہ کا شکر ہے کسی کا بنگلہ دیکھ کے مجھے کبھی آج تک الحمدللہ حسرت نہیں کہ یار یہ بنگلہ اتنا ہے, اتنا یہ اتنا, پتہ نہیں کیا ہے. تھوڑے دنوں میں وہ کھٹولا کہتے ہیں, وہ جو جنازے کا ہوتا ہے نا کھٹولا, اس میں لیٹا ہوا ہوگا یہ. تو بنگلہ بہت اچھا ہے, کاش یہ ہمیشہ رہتا, پھر بہت اچھا ہے بھائی. رہتا ہمیشہ نہیں ہے تو پھر بالکل بھی اچھا نہیں ہے. فری پھوکڑ میں مل جائے, یا کروڑوں پتی اللہ نے بنایا ہوا ہے تو ایک آدھ بنگلہ خرید لو, نہیں بنایا ہوا ہے تو چھوڑو یار. حدیث میں آتا ہے 13 مال وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا, پہن کے پرانا کر دیا, اور سواری جو استعمال میں آ گئی. باقی 13 مال نہیں ہے, وارثوں کا مال ہے. تھوڑے دن میں مارکیٹ سے کروڑوں روپے تو نے لگا دیے, وارثوں کا ہے. آپ کا چلو وارثوں کا تو ہے, ان کا کہاں ہے, وہ بھی تھوڑے دن رہیں گے, آگے پارسل کریں گے. وہ کسی کا بھی نہیں ہے. اس کا فائدہ صرف ریاض ملک کو ہوگا. وہ پیسے لے کے کھائے گا, اور اس کو بھی جب ہوگا جب وہ کھائے. اگر وہ بھی پراپرٹی بنا کے چلا گیا تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہے اس میں. تو اس لیے میرے بھائی حدیث میں آتا ہے یقول العبد مالی مالی, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. فرمایا تیرا وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا, تبھی ہم کھاتے الحمدللہ اچھا ہیں. اور آپ نے فرمایا جو پہن کے پرانا کر دیا, کوشش کرتے ہیں پہنے اچھا. اور آپ نے فرمایا جو بھی چیز استعمال میں آئے, اس لیے گاڑی ہم نے کیا رکھی ہوئی ہے بھائی, پہلے GTO 125 رکھی تھی جب موٹر سائیکل تھی, اب کیا رکھی ہوئی ہم نے, ریوو رکھی ہوئی ہے. اس پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہے, تو چندے کے پیسوں سے نہیں ہے بھائی, اپنے پیسوں سے ہے, سمجھتے ہو. اور مجھے پتا ہے کہ میری جتنی مالی حیثیت ہے اس سے ڈبل مالی حیثیت والوں لوگوں نے ریوو نہیں رکھی, وہ سادہ کار میں گھوم رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ عیاشی نہیں ہے میرے بھائی, بلکہ یہ شریعت کا حکم ہے. جو استعمال میں آ گیا وہ ہو گیا. اور جو لوگ کر رہے ہیں نا, جو پٹپٹیوں میں گھوم رہے ہیں, یہ سادگی نہیں ہے, اٹ از کالڈ کنجوسی. کیونکہ دنیا سے محبت اتنی ہوتی ہے, جان نکل رہی ہوتی ہے پیسہ نکالتے ہوئے, خرچ نہیں کر رہے ہوتے. ذاتی بنگلے لیے ہوئے ہیں اور جا رہے ہیں چنچیوں میں, ذاتی بنگلے لیے ہوئے اور کھا ڈھنگ سے نہیں رہے ہیں. تو خیر یہ بڑا لمبا موضوع ہے, کئی بار اس پہ بیان کر چکا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے کیا کہا تھا, اے اللہ لأزینن لہم فی الارض, زمین کی چیزوں کو ان کے لیے اٹریکٹیو بنا دوں گا. کیا بنا دوں گا؟ اٹریکٹیو, ہر چیز کھینچے گی. ادھر جب حیدری مارکیٹوں میں جائیں گے, ابے یار ایک الگ دنیا ہے بھائی, کاش میری جیب میں بھی پیسہ ہوتا. یہ نہیں کہ تھوڑا سا اسی کے حیدری مارکیٹ سے ارلی جانب قبرستان ہے. یہ سارے حیدری والے تھوڑے دنوں میں کہاں کے لیٹے ہوئے ہوں گے؟ ادھر لیٹے ہوئے ہوں گے. تو قبرستان جا کے یہ بولا کرو, کاش میری جیب میں اعمال ہوتے. تو یہ جو مردے پڑے ہوئے ہیں نا, یہاں کیا کام آئے گا بھائی؟ اعمال کا. تہجد ہوتی, تراویح ہوتی, تلاوت ہوتی, صدقے ہوتے, خیرات ہوتا, سچ ہوتا, اللہ کی محبت ہوتی. تو یہ قبر میں آج کیا ہوتی؟ کام آتی. قبر میں جانے کے بعد غریب امیر سب ایک ہی زبان بول رہے ہوتے ہیں, کاش بھائی ہم نے کیا جب فرشتہ آ کے قبر میں سوال پوچھتا ہے, تو کئی حدیث میں آتے ہوئے سوال پوچھے گا کتنی دکانیں تھی آپ کی, کیا بینک بیلنس تھا. یہ ہے اللہ میاں کے یہ سوالات بولو ہے ہی نہیں. تو اس لیے میرے بھائی یہ دنیا سے دل لگانا, کسی سے گناہ ہو جاتا ہے نا, مجھے اس سے تبھی نفرت نہیں ہوتی کہ یار ایک وقتی کسی خواہش کی بیس پہ گناہ ہو گیا, اللہ توبہ کی توفیق دے. لیکن نیک آدمی اور دنیا پہ رالے ٹپکاتا ہو نا, بہت غضب آتا ہے اس شخص پہ. ایک دیندار صاحب تھے, ایک دن بڑی نیک پرہیزگار, چہرے پہ نور وور, ٹوپی داڑھی. مجھے کہنے لگے حضرت میری فیکٹری کا پتہ نہیں, مجھے ڈر لگا رہتا ہے کچھ ہو نہ جائے. میں نے کہا تم دیندار نہیں ہو,
پھر ایک دن میرے پاس آیا، کہہ رہے میرے 3 بچے ہو گئے. پرانا قصہ ہو گیا، اب کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات کر رہا ہوں. 4تھا بچہ ہو رہا ہے. اب مجھے ڈر ہے کہ یار اب پہلے ہی مہنگائی کا دور ہے، پریگننسی ہو گئی ہے بیگم کو، اتنی مہنگائی ہے مفتی صاحب. میرے بیان بھی سنتا، پابندی سے سنتا تھا. تو مجھے خیال ہوا خدا کے بندے، مرغے پھوڑتا ہے تو صبح و شام، یوں کہہ دیتا میری بیوی کی صحت اچھی نہیں ہے یا مجھے بچے پسند ہی نہیں ہیں. ہوتا ہے بعض لوگوں کی فطرت نہیں پسند ہوتے بچے، یوں کہہ دیتا. یہ تو نہ کہتا کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے. اتنا مجھے غصہ آیا نا، یہ داڑھی تجھ پہ سوٹ نہیں کرتی. اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ اتنا چھوٹا دل. اس کا مطلب یہ داڑھی آپ کی کلچر کے بیس پر ہے. جو اللہ کو مانتا ہے تو کتنی بڑی حقیقت، بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے، وہ غافل ہوگا. اور اتنا غصہ آیا، میں نے کہا یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. میرے دلائل سے میں جواب نہیں دیتا. میں نے کہا بھائی جاؤ یار، نہیں کرو، گرا دو اس کو، اللہ خود ہی وہ بچہ قیامت کے دن حساب ہوگا. میں نے کہا واقعی تم قحط سے مر جاؤ گے، 4تھا ہو گیا نا تو روٹی کھانے کو نہیں ملے گی. میں نے کہا شادی ہی آپ نے غلط کی تھی، اس مہنگائی کے دور میں تو شادی اور ایک کیوں پیدا کی. پھر میں الٹے جوابات دیتا ہوں. پھر لوگ کہتے ہیں یہ تو خود 4-8 بچوں کی ترغیب دیتے ہیں، اب ان کو کیا ہو گیا. تو میں نے کہا آپ کا جو پہلا پیدا ہوا تھا نا وہ غلط ہوا تھا. اتنی مہنگائی میں اس کو پیدا کر کے ظلم کیا تم نے اس کے اوپر. اور آپ کا اپنا پیدا ہونا ہی غلط تھا، کیونکہ فیکٹری کو کبھی بھی آگ لگ سکتی ہے. آپ کے ابا نے آپ کے لیے فیکٹری چھوڑی اور پاکستان میں فائر بریگیڈ کا سسٹم نہیں چھوڑا انہوں نے. یا تو فیکٹری چھوڑ کے جاتے اور فائر بریگیڈ کا سسٹم بھی چھوڑ کے جاتے اور پھر تمام حفاظتی ٹیکے بھی لگا کے جاتے، اور جو بیماریاں 10 سال بعد آنے والی ہیں ان کی ریسرچ کرتے، ان کے بھی پہلے سے ٹیکے ٹھوک کے جاتے. یہ تمام طرف سے جب امن سکون، بلکہ سیدھا سیدھا کہتے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں اس کے بعد پھر اولاد پیدا کرنی چاہیے تھی. ورنہ بھائی ٹرک کے نیچے بھی آ سکتا ہے بچہ. کیا خیال ہے بھائی؟ بچہ پیدا ہو گیا، خدا نخواستہ ٹرک کے نیچے آ گیا، ڈاکو نے مار دیا. یہ جتنے ڈاکو نے مارے ہیں تو پیدا ہوئے ہوئے بچے کو تو مارا ہے جو بڑے ہو گئے تھے. تو ان خطرات کی بیس پہ بھائی ایک بچہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بلکہ میں نے کہا بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو بھی گولی مار کے ہلاک کر لو، کیونکہ آئندہ حالات کا کچھ پتا نہیں ہے. کچھ پتا نہیں ہے کہ آئندہ کیا ہو جائے گا. آئندہ ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے. تو یہ پاگلوں کا ایک قسم ہے اور یہ بے دینی کا نتیجہ ہے. خدا کی قسم دنیا میں خوش صرف وہی رہ سکتا ہے جو اللہ پہ توکل کرے کہ کھلانے والا پلانے والا وہ، اور دنیا مسافر خانہ ایسی کی تیسی. وہ ہمارے پنجابی دوست ہیں، جب ان کا بیوی سے پٹا ہوتا تھا نا اور سسرال والے ان کو یوں یوں گھسیٹ رہے تھے نا، بہت زیادہ ان کو اسکرو پانے سے ٹائٹ کیا ہوا تھا. بہت زیادہ جب تنگ آ گیا، مجھے کہا کہ میں کیا کروں. میں نے کہا آپ اپنے سسرال کو کہو ایسی کی تیسی، جو مجھے سمجھ میں آئے گا میں وہ کروں گا. انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ کراچی کے بہت معصوم ہو، ہمارے یہاں یہ ایسی کی تیسی سے کوئی فرق. پنجاب میں ایک خاص علاقے کی گالیاں بڑی مشہور ہیں، میں اس علاقے کا نام نہیں لے رہا، کسی شہر والوں کو بدنام نہیں کرنا ہے. انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں یہ جو آپ بڑے کانفیڈنٹلی کہتے ہو نا کہ ایسی کی تیسی، اس سے آپ سمجھتے ہو ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور ہم سسرال میں کہیں گے ایسی کی تیسی تو ان کو ایسا لگے گا جس کسی نے کھجایا تھوڑا سا. کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں اتنی موٹی بھاری بھرکم وزنی فحش گالی دینے سے تھوڑا سا فرق پڑتا ہے سامنے والے پہ. اس کو ایسا لگتا ہے کہ داماد نے کچھ شاید تھوڑی سی انسلٹ کی ہے. کہہ رہی ہے ایسی کی تیسی، وہ ہنسیں گے. وہ کوئی کام کرنا شاید شادی وادی کرنا چاہ رہے ہو تو میں نے کہا ایسی کی تیسی، وہ کہ ہنسیں گے یار بس اتنی سی بات ہو گئی ایسی کی تیسی. تو کہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ ایسی کی تیسی کوئی گالی. تو میں شرمندہ ہو گیا. میں نے کہا ہم تو اتنے عرصے سے لوگوں کو ایسی کی تیسی سکھا رہے ہیں. خیر، تو اللہ میاں نے کیا فرمایا، بس جلدی سے مکمل کروں میرے بھائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، شیطان نے کہا میں زمین کو کیا بنا دوں گا، اٹریکٹیو. یہ سائنسدانوں کے لیے بھی بنایا ہے، یہ سیاست دانوں کے لیے بھی بنایا ہے. بھول گئے ہیں کہ موت بھی ہے. تو دنیا میں خوش صرف 2 لوگ رہتے ہیں، اللہ پہ توکل کریں، دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں، اور جتنا ہے سمجھیں میرے لیے یہ بہت زیادہ، ضرورت مجھے اس کی بھی نہیں. 2 وقت کی روٹی مل جائے. آج کل پتہ ہے لوگ بچوں کے لیے بڑے پریشان ہیں. میرے پاس آتے ہیں، میرے بچے ہیں ایکچولی، میں بہت فیوچر کے بارے میں بہت ٹینشن. میں کہتا ہوں تمہارے سالے 2 بچے ہیں کی وجہ سے اتنے ٹینشن میں، تمہیں اتنے ملتے جتنے مجھے ملے ہیں، تم تو مر چکے ہوتے اب تک. کہہ رہے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں؟ میں کہتا ہوں میں پتہ کیا سوچتا ہوں، میرے بچے ماشاءاللہ نیک بن گئے، کتنی اچھی بات. فیوچر کے بارے میں کیا سوچتا ہوں،
بھائی بن جائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے, نہیں تو ٹماٹر بیچے گا. کیا کرے گا؟ ٹماٹر کا ٹھیلا الحمدللہ کہیں بھی نہیں گیا. کہتے ہیں کیا مفتی صاحب آپ کے بچے ٹماٹر بیچیں گے؟ تو میں نے کہا بھائی اگر کچھ کر لیں گے تو نہیں بیچے ٹماٹر, نہیں کرتے تو کیا بیچو, ٹماٹر بیچو, اس میں کیا ہے؟ آپ راضی ہو جائیں گے ٹماٹر بیچیں. میں نے کہا جب خود ٹماٹر بیچنے پر اس کو بےزتی محسوس نہیں ہو رہی تو اس کی ٹینشن میں کیوں لوں؟ بھائی تو نے کچھ کرنا ہے تو کر لے, نہیں کرنا ہے تو تیرا عذاب میں کیوں مسلط کروں اپنے اوپر؟ خام خواہ کی ٹینشنیں کیوں پالی ہوئی ہیں تم لوگوں نے اپنے اوپر؟ دیکھو یہ میرا بھانجا بیٹھا ہوا ہے واسے جو قرآن پڑھا رہا ہے, یہ کیا ہوا انٹر میں نمبر بہت کم ہے, فیل ہو گیا تھا. رافع تھا وہ, اس کا بڑا بھائی, انٹر میں فیل ہو گیا. کہہ رہے میری بےزتی اسی کی واقعہ ہے وہ. خیر اس کا بڑا بھائی فیل ہو گیا انٹر میں. ابا کو آ کے بتایا کہ بھائی آپ کا بیٹا فیل ہو گیا. اس کے جو ابا نا میرے بہنوں ہی ہیں, بچپن کے دوست بھی ہیں, حضرت سے تعلق تھا. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, آخرت کے امتحان میں فیل نہیں ہونا, کوئی بات نہیں, ٹینشن ہی نہیں لی. صحیح ہے نا, ابھی بھی پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ. تو یہ مسافر یہ جو ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں نا بچوں کی, کہتے ہیں ہمیں بچوں کی تربیت کی فکر ہے. بھائی تربیت کی نہیں ہوتی آپ کو, آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے. آپ کہہ رہے ہیں کم بخت آپریشن سے پیدا ہوا تھا, اس وقت اتنا خرچہ ہوا, اسکولوں کی اتنی فیسیں, اب کماؤ پوت بنے گا تو, کیا بنے گا؟ تبھی اگر غیب سے پتا چل جائے نا کہ انٹر فیل ہوگا لیکن کمائے گا 1 کروڑ, ماں باپ کہیں گے 20 دفعہ فیل ہو جا تو. ہمیں روکڑا چاہیے. جیسے ایک ابا کے 4 بچے تھے, تعارف کروایا, یہ ڈاکٹر ہے, یہ انجینئر ہے, یہ پروفیسر ہے, یہ کیا ہے, یہ چور ہے. کہا اس کو رکھا ہوا کیوں؟ کہتے کماتا صرف یہی ہے. تو ماں باپ لیبل تربیت کا لگا رہے ہوتے ہیں, اصل میں تربیت مقصد نہیں ہوتی. کمانے سے تعلیم یافتہ بنانا مقصد نہیں ہوتا, اصل مقصد ہوتا ہے روکھڑا. تو ہمارا جب مقصد روکھڑا ہے ہی نہیں, ہم نے کمانے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا, ہم نے پیدا اس لیے کیا کہ بھائی اللہ کی مخلوق ہے, اللہ چاہتا ہے ایمان والوں کے گھر میں مخلوق پیدا ہو. تو جب اللہ کے لیے کیا ہے تو بھائی کما لے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کمائے تو مرے گا نا, میں تھوڑی مروں گا تیرے نہ کمانے سے. اور جب یہ فلسفہ بچوں کو دو گے نا تو اس کا باپ بھی کمائے گا. دیکھنا پھر بچہ پتہ ہے کیوں نہیں پڑھ رہا ہوتا, وہ سمجھتا ہے میرے پڑھنے سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے, ابا کو, وہ پڑھ ہی نہیں رہا. جب اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرے پڑھنے کا مجھے ہی فائدہ ہے, نہیں پڑھوں گا تو مجھے ہی نقصان ہے, تو پھر پڑھے گا. نہیں پڑھے گا تو اٹھائے نقصان. کتنی دفعہ اکسا لے گا, 3 دفعہ 4 دفعہ, اس کے بعد کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا وہ, کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا پھر وہ. تو ان چیزوں کی زیادہ ٹینشن, ہاں ہمیں بچوں کی دینی تربیت کی فکر ہوتی ہے, کماؤ پوت کی فکر کرنی چاہیے لیکن مسلط نہیں کرو. دینی ہوتی ہے کہ کہیں غلط سمت میں تو نہیں جا رہے, اس میں ہم چپیڑ بھی دیتے ہیں ان کو. مجھے نہیں یاد کبھی بچے کے اسکول کی چھٹی پہ مارا ہوں میں نے, نماز چھوڑنے پر میں نہیں چھوڑوں گا بچے کو. وہ تو حدیث میں حکم ہے چترول لگاؤ ان کو, نماز نہیں چھوڑنے دو بھائی, کیونکہ آخرت یہ تھوڑے دن کی ہے بھائی. یہاں تو کیا بن جائے گا زیادہ سے زیادہ, آخرت میں اگر بخشش ہو گئی تو سبحان اللہ. اور تربیت کی فکر کرو, تعلیم کی بھی کرو, لیکن مسلط اپنی کھوپڑی پہ نہیں کرو, اور مسلط کرنے سے وہ پڑھے گا بھی نہیں. میں نے کبھی نہیں دیکھا جو ماں باپ بچوں کی ٹینشن لیتے ہوں تو بچے بھی ماں باپ کی ٹینشن میں لے رہے ہوں. بچہ کبھی بھی کسی کی ٹینشن, کبھی ایسا نہیں ہوگا آپ بیٹھے ہوئے یار ٹینشن میں, بچہ پڑھ نہیں رہا, بچے نے دیکھا ابا ٹینشن میں ہے, بچے کے آنسو نکلے, کتاب لے کے بیٹھ جائے. میں نے اس کائنات میں پاکستان میں کم از کم ایسا بچہ آج تک نہیں دیکھا. سمجھ رہے ہو, اتنے نیک بچے مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ. کہے گا ابا ٹینشن کیوں لے رہے ہو, ابا بیٹا تو پڑھ نہیں رہا ہے. پھر ادھر سے نکل جائے گا, دوسرے دروازے سے نکل کے باہر چلے گا, کہے گا شاید تھوڑی دیر میں ابا کا موڈ صحیح ہو جائے. تو آپ کے زور زبردستی سے کوئی نہیں پڑھتا. ہم بھی نہیں پڑھے, ہم نے چترول کھائے ہیں, ہنٹر سے مارے کھائی ہیں, لیکن پھر بھی نہیں پڑھے. جب پڑھنے پر آئے تو اپنی مرضی سے بہت پڑھ گئے. تو زبردستی نہیں ہوتے یہ کام. اور سب سے بڑی بات, دنیا کو مزین کر دیا ہے نا شیطان نے, تو اس کی وجہ سے ٹینشن ہے مارکیٹ میں کیا کر رہی ہیں, چل رہی ہیں بہت زیادہ. تو بس یہ جلدی ختم کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں, شیطان نے کہا والا اغوینہم اجمعین, دنیا کو اٹریکٹیو بنا کے سب کا بیڑا غرق کروں گا میں. شیطان کے الفاظ دیکھو, آگے کہہ رہا ہے الا عبادک منہم المخلصین, ہاں مجھے پتا ہے تیرے کچھ نیک بندے ہوں گے جو میرے قابو میں نہیں آئیں گے. اللہ نے فرمایا میرے جو نیک بندے ہوں گے نا, لیس لک علیہم سلطان, تیرا ان پر روب نہیں چلے گا, زور نہیں چلے گا تیرا ان پر, کچھ بندے بچے رہیں گے تجھ سے. پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ جو تجھے فالو کریں گے, میں نے بھی فیصلہ کیا ہے ان کو جہنم میں ڈالوں گا.
ٹھیک ہے تو جتنوں کو ڈال سکتا ہے نا جہنم میں لے جا, تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا, اس بیس پہ چھوڑوں گا نہیں کہ تجھے فالو کیا انہوں نے, نا نا نا. پھر آگے اللہ نے فرمایا ان المتقین, لیکن جو تیری دعوت پر لبیک نہیں کہیں گے اور بچ جائیں گے, ان کے ساتھ کیا ہوگا, فی جنات, ان کا درجہ اور بلند ہو جائے گا, کیونکہ شیطان ان کو کھینچ رہا تھا اور وہ دنیا کی طرف مائل نہیں ہوئے. ان کے لیے باغات ہیں, وعیون, اور چشمے ہیں, ادخلوها بسلام آمنین, ان سے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ. اور بہت اہم آیت, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, ان کے دلوں میں اگر کوئی نفرت, لڑائی, بغض ہوگا, ہم وہ جنت میں نکال لیں گے. اخواناً علی سرر متقابلین, تختوں پہ بیٹھے ہوں گے بھائی بھائی بن کے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بھی دو جنتی ایسے ہو سکتے ہیں جن کے دلوں میں آپس میں بغض ہو. بعض دفعہ بغض کی بیس ٹھیک نہیں ہوتی, وہ بغض حرام ہے, ناجائز ہے, سمجھتے ہو, جیسے دنیا کی بیس پہ بغض رکھا ہوا ہے. بعض دفعہ بغض کی بنیاد ٹھیک ہوتی ہے, اس وجہ سے اللہ دونوں کو جنت میں لے کے جائے گا. حالانکہ دونوں ایک دوسرے سے کیا کرتے تھے, نفرت, لیکن جس بیس پہ نفرت کرتے تھے وہ اجتہادی تھی, اس میں رائے میں غلطی ہو سکتی ہے, اس کے باوجود اللہ دونوں کو کہاں لے کے جائے گا, جنت میں. تبھی حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لڑائی ہوئی ہے نا, اس میں حضرت علی سے روایت ملتی ہے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, کہ اللہ ہمارے اس دل میں جو غل آ گیا ہے اس کو کیا کر دے گا, ختم. اس کے اولین مصداق